الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 8ویں رکوع کے بعد آل عمران کی ابتدا ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں 2 ہی آیتیں ہوئی ہیں، آگے تیسری آیت ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ سورت کی شروعات اللہ کی وحدانیت سے ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ بڑا خدا ہو، چھوٹے چھوٹے خدا کچھ اور ہو، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ باقی کسی اور کو اگر خدا کہا جائے گا تو وہ فرضی خدا ہوگا۔ دلیل میں ایک عقلی دلیل اسی آیت میں 2 لفظوں میں آئی، الحی القیوم۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اس لیے نہیں کہ عبادت کی شان کسی اور میں پائی نہیں جاتی، کیونکہ عبادت کے لائق وہ ہوگا جو ازلاً و ابداً زندہ ہو، ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، جسے نہ موت آتی ہو، نہ نیند آتی ہو، نہ اونگ آتی ہو، نہ تھکان لگتا ہو، نہ کسی چیز میں اس کو فکر لاحق ہوتا ہو، نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہو۔ اور القیوم دوسری صفت، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ جو سب کائنات کو بنانے والا، سنبھالنے والا، تھامنے والا، روکنے والا، نگرانی کرنے والا، رکھوانے والا، یہ القیوم کی صفت کا حاصل ہے۔ تو چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفتیں نہیں جاتی اور معبود ہونے کے لیے ان صفات کا ضروری، جس کے اندر یہ صفت نہیں وہ خدا کو ہونے کے لائق۔ یہ تو عقلی دلیل تھی۔ آج کی نام میں اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا ذکر فرماتے ہوئے نقلی دلیل کی طرف اشارہ کیا، یعنی منقولی دلیل، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی اللہ رب العزت نے، اور پہلے یا موجودہ کتابوں میں کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے کسی اور کو اپنے علاوہ خدا نہیں قرار دیا، نہ اپنا کسی کو بیٹا کہا اور نہ کسی اور کو خدا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگوں نے خدا کہنا شروع کیا، وہ بھی آسمانی کتابوں سے اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب توحید کی دعوت دے رہی ہیں، کوئی ایک کتاب بھی توحید کے خلاف نہیں بول رہی۔ چنانچہ انجیل، تورات، زبور اور یہ جو پچھلی کتابیں تھیں جس میں لوگوں نے تحریف کر دی، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی بھی اصلی کتابیں تھیں، ان سب میں یکسانیت تھی اس بات میں کہ جو بنیادی عقیدے ہیں دین کے، کہ اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور رسالت، آخرت، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جانا، حشر نشر اور اللہ کے حساب کتاب کے لیے پیشی، یہ کتابیں سب کتابیں ان سے ان عقائد کو کھولتی ہیں، اور ان عقائد میں، ان دین کی بنیادی باتوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ساری کتابیں یکساں ہیں۔ اسی لیے یہاں پر قرآن کریم کا صرف ذکر نہیں کیا گیا تاکہ دوسروں کو بتلانا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو یہود ہیں تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی ہیں جو انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل بھی زبور، وہ قوم تو نہیں رہی تو یہود و نصارہ کے علاوہ، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں آیا۔ تو تورات و انجیل جن کتابوں کو ماننے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
قرآن کریم کو ماننے میں تمہیں کیا پریشانی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو تو تمہیں اور زیادہ ماننا چاہیے۔ نمبر ایک اس وجہ سے کہ قرآن کریم تم آسمانی کتابوں کی موافقت کر رہی، مخالفت نہیں کر رہی۔ قرآن کریم کے مضامین پچھلی کتابوں سے میل کھا رہے ہیں، اس کے جو خلاف نہیں جا رہے ہیں، اس لیے بھی تمہیں ماننا چاہیے۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ پچھلی کتابوں نے اس بات کی رہنمائی کی تھی سارے انسانوں کے لیے کہ آگے ایک کتاب آنے والی ہے، پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو جب پچھلی کتابوں نے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کی تھی اس بات کی کہ کتاب و صاحب کتاب پیغمبر علیہ السلام آئیں گے تم انہیں ماننا، تو تورات و انجیل کے ماننے کا تقاضا نکلتا ہے، بدیہی تقاضا نکلتا ہے کہ تم قرآن اور صاحب قرآن پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ورنہ تورات و انجیل پر تمہارا ایمان ناقص کہ تورات و انجیل کی تمام باتوں کو نہیں مانتے۔ تورات و انجیل کی اس بات کو تم نے انکار کر دیا کہ قرآن کو ماننا اور پیغمبر کو ماننا، تو تورات و انجیل کو ماننے کا تقاضا ہے کہ تم قرآن السلام کو اور پیغمبر السلام کو قبول کرو۔ تیسرے یہ کہ قرآن کے تورات و انجیل کے اندر جو پیشین گوئیاں تھیں اور آگے آنے والے پیغمبر کے بارے میں جو علامتیں اور پیشین گوئیاں تھیں، اگر یہ پیغمبر نہ آتے، قرآن نہ آتا، دین اسلام کا وجود نہ ہوتا، تو تورات و انجیل کی باتیں غلط ہو جاتی۔ تورات و انجیل کی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے آنے سے، تو لہذا تورات و انجیل کو ماننے کے لیے تمہیں تورات و انجیل کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے تمہیں ان باتوں کو ماننا پڑے گا، ورنہ تورات و انجیل کی باتوں کی تصدیق بھی نہیں ہو سکے گی، تورات و انجیل کی باتیں جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل بھی نہیں ہو سکے گا، اور تورات و انجیل پوری طریقے سے ماننا لازم نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو صرف قرآن نہیں پکار رہا، بلکہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں نے بھی وہی بات کہی۔ تمہیں قرآن کریم پر ایمان لانے میں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ تورات و انجیل کے موافق ہے قرآن۔ اب جو کو نہیں مانتے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ شان بتایا کہ حق و باطل کے پہچاننے کا یہ معیار بھی ہے، کیونکہ تورات میں لوگوں نے تحریف کر لی، خود یہود آپس میں تورات کے سلسلے میں ایک رائے نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر مختلف طرح کے تورات کے نسخے اور مختلف طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ یہ ہماری تورات صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تورات صحیح ہے۔ ایسے انجیل کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں کہ کس کی انجیل صحیح ہے اور انجیل کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ تو انجیل میں تورات میں چونکہ تحریفات بہت ہوئی، ہزاروں دماغ استعمال ہوئے، کتنے لوگوں کے اس میں بول شامل کر دیے گئے، کتنے لوگوں کی رائے شامل کر دی گئی، کتنے لوگوں کے اس کے اندر خیالات اختلافات شامل کر دیے گئے، تو تورات انجیل کا اصل نسخہ پہچاننا ہی مشکل ہے۔ تو اب اس سلسلے میں معیار کیا ہو، کیسے معلوم ہو کہ تورات کی کون سی بات صحیح تھی جب تورات کے اندر 10 طرح کی بات مل رہی ہے، انجیل کی کون سی بات خدا کی فرمائی ہوئی ہے جبکہ انجیل میں وہ باتیں کئی طرح کی مل رہی ہیں۔ تو رب العزت نے تورات و انجیل کے اصل مضامین کی حفاظت کے لیے، اس کے حق اور باطل پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو معیار بنا کے اتارا ہے کہ یہ حق و باطل کا معیار بھی ہے، حلالوں میں اور حرام کا معیار بھی ہے، ناجائز کے اندر بھی فرق کرنے والا ہے، اور صحیح و غلط کی تمیز بھی دینے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک صفت ہے فرقان، کہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا جو حق پر مشتمل ہے اور اس شک و شبہ سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تمام آسمانی مذاہب کے لیے، تمام آسمانی کتابوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے حق و باطل کی کسوٹی اور صحیح اور غلط کی پہچان اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی روشنی میں انسان کو آسمانی کتابوں میں کسی بات میں اختلاف ہو تو اس کے ذریعے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اب جو لوگ انکار کریں گے اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا، تورات کا، انجیل کا، یعنی اصل تورات و اصل انجیل کا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی تھی اس کو ہی نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کیا ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی جیسے قرآن نہ ماننے پر دی جائے گی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے کسوٹی بنایا ہے، تو قرآن کریم کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن تورات و انجیل کا انکار نہیں کیا جائے گا، ایمان تورات و انجیل پر بھی لایا جائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تورات و انجیل پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی گئی اور تورات و انجیل کے ماننے والوں کو قرآن کے ماننے کی دعوت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو نہیں مانے گا تو پھر اللہ کی قدرت بڑی زبردست ہے اور اللہ مجرموں سے انتقام لینے والا ہے۔
اللہ کی جہاں صفت رحمان الرحیم ہے وہی اللہ کی صفت عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ عزیز مانا زبردست قوت والا، ذو انتقام مانا مجرموں سے بروں سے برائی کا بدلہ لینے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ بھی لینے پر قادر ہے۔ مجرموں کو پھر اللہ جب عذاب دینے پائیں گے تو کوئی سزا سے بچ نہیں سکے گا، نہ سزا دیے اور اللہ پھر نہ سزا دیے بغیر چھوڑے گا۔ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی مجرم چھپ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، نہ اللہ کے اقتدار میں کوئی قدرت سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اللہ کے علم سے اور کسی کا جرم اللہ کے علم سے باہر ہے۔ اس لیے آسمان میں ہو زمین میں کہیں پر بھی اللہ کی علم سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت کو آگے اس طرح ذکر کیا گیا جس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت، اللہ کی صفت علم اور اللہ رب العزت کا تنہا معبود ہونا واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کی یہ شان ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں تمہارے نقشے بن رہا ہوتا ہے، پانی کے قطرے کو کتنی تبدیلیاں الٹیاں پلٹیاں دیتا ہے، وہ ناپاک پانی کا قطرہ منی اس کو اللہ تعالیٰ اتنی تبدیلیاں اتنی پلٹیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا نقشہ بناتا ہے کہ انسان اگر غور کرے کہ انسان کی پیدائش میں جو مراحل گزرتے ہیں اور ماؤں کے پیٹ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر اربوں کھربوں انسانوں کے بیچ میں کوئی بھی دو انسان 100% یکساں ایک شکل کے نظر نہیں آئیں گے۔ کتنی قدرت ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ اللہ پچھلے کو جو شکلیں تھیں وہ شکلیں بھی اللہ بھول رہا، نعوذ باللہ، وہ بھول اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جتنے انسان آ رہے ہیں کوئی بھی انسان آپ ان کو ملا لے تو 100% دو انسان یکساں نظر آئے، مزاج میں، شکل میں، چال ڈھال میں، علامتوں میں، وہ دو انسان ایک شکل کے کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ نہ کچھ فرق اللہ رب العزت نے دو انسانوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اور مخلوقوں کا فرق تو اپنی جگہ پر، خود دو انسانوں کا فرق، دو جڑواں بچوں کا فرق، دونوں جو ایک طرح کے نہیں ہوتے تو 100% ایک دونوں میل نہیں کھاتے۔ تو دراصل اللہ رب العزت کی صورت گری کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ایسی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو انگلیاں عطا فرمائی، انگلیوں میں جو اس کے اندر جو لکیریں رکھی، فنگر میں جو نشانات رکھے، اس کے وہ دو انسانوں کے نشانات یکساں نہیں ملتے۔ ہر انسان اللہ رب العزت لکیروں کو کتنا پہچاننے والا اور ہر ایک کی لکیروں کی محفوظ رکھنے والا، اور اللہ رب العزت سب کی لکیروں کو جان رہا ہے کہ کس کو ہم نے لکیر عطا کی تھی کہ آئندہ اس کو وہ لکیر آئندہ کسی اور کو دی جانے والی ہے۔ اربوں خربوں انسانوں میں، انسان کی فنگروں میں اس طریقے کے نقشوں کا فرق رکھ دینا، یہ اللہ رب العزت کی صفت قدرت کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت گری ماں کے پیٹوں میں جو اللہ کر رہا ہے، اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کا ضابطہ تو یہ بنایا ہوا ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں ملنے سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کو پرورش دیتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ ماں کے پیٹ میں یوں اگر پرورش کرا دے، اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے، اور بغیر ماں کے صرف باپ سے حوا کو بنا دے، اور بغیر باپ کے صرف ماں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دے، تو اللہ کی قدرت میں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ جو ہے صورت گری فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی لہذا اس دلیل سے بھی واضح ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دلیل کو ذکر کر دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کو دہرایا کہ یہ دلیل کس ذات میں پائی جا رہی ہے، دنیا کے اندر کون ہے جو یہ سب کر رہا ہو، جب کوئی نہیں کر رہا، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر قادر، نہ کوئی نبی اس پر قادر، نہ کوئی ولی اس پر قادر، نہ کوئی بت اور دیوی دیوتا کوئی اس پر قادر، کوئی اس پر قادر نہیں، تو پھر اللہ کے سوا معبود بھی نہیں، پھر وہی اللہ تنہا زبردست قدرت والا ہے، فوراً مجرموں کو نہیں پکڑتا، مہلت دیتا، یہ اللہ کی حکمت ہے، بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی اور پھر عقلی دلائل اور اللہ کی اپنی صنعت اور اللہ کی اپنی پیدائش کے اندر اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی صفت علم ہے، اللہ کی جو صفت قدرت ہے، ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت کو کہ تنہا وہی عبادت کے لائق، وہی تنہا خدا ہے، وہی تنہا مالک و خالق ہے، اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اور اس کے ضمن میں عیسائیت کی تردید بھی مقصود ہے، کیونکہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسا کہ کل ذکر میں آیا، نجران کا ایک بڑا وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، جس میں ان کے 14 بڑے سورما بھی شامل تھے، اور ان میں وہ سیاسی قائد بھی اور مذہبی قائد بھی اور وہ لوگ لیڈران بھی تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے جو مذہبی امور
بحث مباحثہ کیا، اس میں سب سے بنیادی بات تو اس بات کی بحث تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اللہ خود خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، یا خدا کے جو 3 جز مل کر بنا ہے ان 3 میں ایک شامل ہے، ایک جز ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے کہ یہ بتاؤ کہ خدا کہ رب تو وہ ہوتا ہے، اللہ تو وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ زندہ رہے، پہلے نہ تھا بعد میں ہو اور ہمیشہ نہ رہے، موت آ جائے، وہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہا الحی صفت تو صرف ہمارے اللہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کا سن و پیدائش یہ سب محفوظ ہے، اور وفات پا گئے تو ان کے عقیدے کے مطابق، جبکہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ وفات پا گئے، اسلامی عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت آسمان پہ اٹھایا، قیامت کے قریب بھیجیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت اسلامیہ کی مدد فرمائے گا، امت محمدیہ ان کی اپنی تباہی موت ہوگی، مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ تو یہ تو اسلامی عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ یہ بتاؤ کیا جو آسمان کو بنانے والا ہو، زمینوں کو بدانے والا ہو اور آسمان و زمین کا رکھوالا ہو، وہی خدا ہوگا یا کوئی اور ہوتا ہے؟ کہاں آسمان و زمین، خدا تو وہی ہوگا جو آسمان و زمین۔ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا آسمان بنایا، کون سی زمین بنائی، کون سے جو ہے چاند و سورج بنائے؟ کہ نہیں بنائے، پھر کیوں خدا کہتے ہو؟ اسی پر یہ بات بھی اللہ نبی کریم علیہ السلام نے دلیل کے طور پر رکھی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں نقشے بناتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ماں کے پیٹ میں پلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو خود عیسیٰ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ عیسائی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کہ مریم کے پیٹ میں نقشہ عیسیٰ علیہ السلام کا کس نے بنایا؟ تو جس نے بنایا وہ وہی خدا ہے جس نے سب کا نقشہ ماؤں کے پیٹوں میں بنایا۔ جو مریم اور ماؤں کے پیٹ میں انبیاء بھی پرورش پاتے وہ خدا تو نہیں ہو جاتے۔ اس لیے اس بنا وہ خدا اس کیوں کہتے ہو؟ اگر خدا اس بنا پر کہتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں، انہوں نے دلیل کی بات رکھی کہ پھر ان کا باپ کون؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس میں بھی اس کا جواب پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح چاہے ماؤں کے پیٹ میں پرورش کر دے۔ عموماً تو اللہ تعالیٰ باپ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں جو نطفہ پہنچتا ہے اس کو پرورش دیتا ہے، بغیر اس کے پرورش دیتے تو کون سی پریشانی کی بات؟ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، تو حضرت حوا کی ماں کون؟ حضرت آدم کے ماں کون؟ تو اس طریقے سے تمہیں جب آدم کو تم خدا نہیں، آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، حوا کو اللہ کی بیٹی نہیں کہتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے کی وجہ سے مخلوق کی عوارض، مخلوق کے عیوب، مخلوق کے بیماریاں، مخلوق کی صفات سے متصف ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھایا، وہ اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کرتے؟ ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام بہت چیخے چلائے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن یہودیوں نے پکڑ کر ان کو سولی کے لٹکا دیا، کتابوں میں جیسا کہ ہے۔ تو جو عیسیٰ اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ تمہاری حفاظت و خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو در حقیقت اللہ کا بیٹا کہنا، یہ خود باپ میں بھی عیب لگانا ہے، بیٹے میں بھی عیب لگانا ہے۔ باپ کا بھی عیب ہے، بیٹے کا بھی عیب ہے، اللہ کا بھی عیب ہوگا نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عیب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی نہیں ہوگی، کیونکہ بیٹا جو ہے باپ کے جنس سے ہوا کرتا ہے، یہ جنس کی اولاد ہو جائے یہ عیب کی بات ہے۔ انسان سے کوئی اور مخلوق پیدا ہو جائے بیٹے انسان کے علاوہ تو یہ اس کے عیب کی بات ہے۔ انسان سے انسانی پیدا ہوگا تو خدا سے خدا ہی پیدا ہونا چاہیے، غیر خدا کے پیدا ہوا یہ تو اللہ کی عیب کی بات ہوئی۔ اور ماں باپ کے جنس سے کوئی چیز نہ پیدا ہو تو وہ ماں باپ کے علاوہ خود پیدا ہونے والے کی بات ہے کہ اس کے غیر غلط طریقے سے چیز کیسی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح گویا یہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ پر بھی توحید، اللہ کی بھی توہین کے مرادف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان کے خلاف ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، اور قرآن کے ذکر کے ساتھ آسمانی کتابوں کو اور قرآن کی صفت کو کہ وہ آسمانی کتابوں کی تائید و تصدیق کر رہی ہے تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہوں، اس پر ایمان لانے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اس کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اتارا قرآن کو آپ پر، نزل علیک الکتاب بالحق، وہ اللہ ہے کہ آپ پر اس کتاب کو جس نے اتارا، بالحق جو حق پر مشتمل ہے، سچائی کو لے کر وہ کتاب آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کی شان ہے،
مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب وہ ہے جو اس سے پچھلی کتابوں کی، اس سے پہلے کتابوں کی وہ تصدیق کر رہی ہے۔ یہ تصدیق کرنا مضامین کے اعتبار سے بھی ہے، یہ تصدیق کرنا پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ تصدیق کرنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کتابوں نے کہا کہ آگے کتاب آئے گی، وہ کتاب نہ آتی تو تصدیق ان کتابوں کی نہ ہوتی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے جس اللہ نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، اور وہی اللہ ہے جس نے اتارا تھا تورات کو انجیل کو من قبل، اس سے پہلے تورات انجیل کو اتارا تھا۔ ہدی للناس، مجسم ہدایت تھی سارے انسانوں کے لیے، یا وہ تورات و انجیل رہنمائی کرنے والی تھی سارے انسانوں کے لیے، اس بات کی وہ رہنمائی کر رہی تھی، اپنے وقت میں لوگوں کو ہدایت تو بتا ہی رہی تھی، لیکن سارے انسانوں کے لیے اس بات کی بھی رہنمائی کر رہی تھی کہ آگے ایسے پیغمبر آنے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ رب العزت نے حق و باطل کے لیے ایک معیار اور حق و باطل میں فرق کرنے والی، پہچان کرنے والی چیز کو نازل کیا۔ یہاں فرقان سے مراد اکثر مفسرین نے جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن کو لیا ہے کہ الفرقان قرآن کی صفت ہے، اور فرقان کے معنی ہے حق و باطل کی کسوٹی، جس کے ذریعے پرکھ و پہچان ہو سکے۔ اور فرقان سے مراد معجزات بھی بعض مفسرین نے لیے، اللہ نے کتابیں بھی اتاری اور انبیاء پر معجزات بھی اتارے۔ اور فرقان سے مراد توحید کے دلائل لیے بعض مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک اور توحید میں اور ایمان و کفر میں فرق کرنے والی چیز یعنی قدرتی دلائل، اللہ کی وحدانیت کے دلائل بھی اللہ نے اتارے، کہ قرآن بھی اتارا، آسمانی کتابیں بھی اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر دلیلیں جس سے انسان فرق کر سکتا ہے حق و باطل میں وہ اتارے، عقل دی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے فرقان مراد زبور کو بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اتاری اور فرقان اتاری یعنی زبور کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اس طرح چاروں کتابوں کا یہاں تذکرہ ہو جائے گا جو چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام کو آخری کتاب کی شکل میں نازل ہوا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیاتوں کے منکر ہو رہے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں یا قرآن کا انکار کر رہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت و دردناک عذاب آنے والا ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ زبردست قوت والا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور انتقام والا بھی ہے، مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑے گا بھی نہیں، کہ اللہ کے اقتدار سے وہ کوئی بھاگ بھی نہیں سکتے اور اللہ کے علم سے چھپ بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ کی صفت قدرت کی صفت علم کو واضح کیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، یعنی کائنات میں کہیں پر۔ اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ماننے کی تردید ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ رب العزت نے جتنا علم دیا تھا اس کے علاوہ علم تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ رب العزت کا علم آسمانوں زمینوں سب چیزوں کو حاوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا علم اتنا نہیں ہے، تو خدا تو وہ ہے جو سارے علم جس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہ ہو، نہ کہ وہ جس سے کا علم محدود ہو۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہارے نقشے بناتا ہے فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ رب العزت تمہاری صورت گری کر رہا تھا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو ناٹا، کسی کو جو ہے لمبا، کسی کو مختلف بے عیب، کسی کو عیبدار، مختلف جو ہے شکلوں میں، کسی کو ناک کسی طرح کھڑی ناک والا، کسی کو چپٹی ناک والا، غرض کہ وہ اللہ تمہاری چاہ رہا تھا، نقشے بنا رہا تھا۔ وہ نقشے اس طرح بھی بنا رہا تھا کہ تم ماؤں کے رحم میں پہنچے تھے باپ کے واسطے سے، وہی اللہ جیسے چاہتا ہے وہی ماؤں کے پیٹ میں پال دیتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماں کے پیٹ میں بغیر باپ کے پال دیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ تمہارے نقشے بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے۔ لا الہ الا ہو، لہذا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں۔ عزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست قوت والا اور قدرت کے ساتھ ساتھ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب